بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل۔ آج ہم موجود ہیں PNCA اسلام آباد میں، جہاں پہ MH توری فوٹوگرافر ہیں۔ ان کی پورے پاکستان کو کیمرے کی آنکھ سے جو انہوں نے کیپچر کیا ہے، ان کی تصویروں کی آج نمائش کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے سی پاکستان۔ تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ پاکستان ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزمل بھائی، کب سے آپ فوٹوگرافی کا یہ شوق پالے ہوئے تھے؟ بیسیکلی آپ انجینئر ہیں، اور یہ فوٹوگرافی، یہ پیشن کب ڈیولپ ہوا؟ ایکچولی تقریباً 2012 سے میں فوٹوگرافی کر رہا ہوں۔ بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں، جاب کرتا ہوں ایک پرائیویٹ ادارے میں۔ 2012 سے شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد ابھی تک آپ کے سامنے ہی ہے، پاکستان ٹریول کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج دکھا رہے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے کلچر پاکستان کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ پورا پاکستان دیکھنا اور پھر لوگوں کو دکھانا، کیا سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے اس کا؟ دراصل شوق آپ کا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو جو ہے نا کچھ ایکسٹرا ایڈونچر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ فوٹوگرافی ایک کافی جو ہے نا ایک مہنگا شوق بھی ہے، لیکن یہ شوق ایسا ہے جب انسان کو اس میں لگ جائے، پڑ جائے، تو ایک پورا سمندر ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جو بھی جہاں بھی ٹریول کروں، جو لوگ ڈیفینیٹلی ہر بندہ ٹریول نہیں کر سکتا، اس طرح ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ممالک سے مجھے میسیج آتے رہتے ہیں کہ آپ کی تصویروں کے ذریعے ہم پاکستان کی سیر کر لیتے ہیں۔ میری ویڈیوز بھی ہیں، آپ میرے پیج پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آڈینس یہاں پہ ہے یا جو باہر بیٹھی ہوئی جو ٹریول نہیں کر سکتے ان کو، اور جو فارنرز ہیں جن کا ایک پاکستان کے بارے میں انفارچونیٹلی ایک میڈیا نے امیج کریٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ صرف بم دھماکے ہوتے ہیں شروع میں، یا یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں، پاکستان میں گندگی ہے، تو یہ ایک وہ میں دکھا رہا ہوں دنیا کو کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ ہم سارے نوجوان جتنے بھی ہیں پاکستان کے لوگ، ہم ایمبیسڈر ہیں اس ملک کے، ہم نے اس کا ایک پازیٹیو امیج اور ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو دنیا کو دکھانا ہے۔ تو میری ایک پرسنل کنٹریبیوشن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ کچھ میں نے ایگزیبٹ کی ہوئی تصویریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں، کتنا خوبصورت لینڈسکیپ ہے، نیچر، وائلڈ لائف، کلچر۔ اور میں دعوت دیتا ہوں آپ لوگ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، یا جو پاکستان سے باہر ہیں فوراً پاکستانیوں کو، تو ڈیفینیٹلی وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جو نہیں گھومے وہ دیکھیں پاکستان کو، اور فارنرس کو میں کہتا ہوں کہ آئیں پاکستان، دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ گئے اور بار بار جانے کو دل کرتا ہو، اور وہ دوسری ایسی کوئی جگہ جسے بار بار شوٹ کر کے بھی اب سیٹسفائی فیل نہ کرتے ہو کہ اس کا یہ والا اینگل ابھی رہ گیا؟ ایکچولی پاکستان کی جتنی بھی ٹورسٹ پلیسز ہیں، آپ کسی بھی صوبے کی مثال لے لیں، ہر جگہ ایسی ہوتی ہے، اگر آپ ایک آرٹسٹ کی نظر سے دیکھیں وہاں پہ بار بار جانے کا دل کرتا ہے نیچر کے پاس۔ لیکن اسپیسیفکلی بلوچستان، میں خود KPK سے ہوں۔ بلوچستان ایک پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ بڑے خوبصورت لینڈسکیپ ہیں۔ گلگت بلتستان، کشمیر، سارے نو ڈاؤٹ پاکستان کا ہر صوبہ اور ہر جگہ کافی خوبصورت ہے، لیکن بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جس کے ساتھ میرا دل لگا، اور وہاں بار بار جانے کا دل کرتا ہے، اور کافی بڑا بھی ہے، اور اس میں بھی کافی جگہ ایکسپلور کرنے والی ہیں جو میں مزید انشاءاللہ آگے فیوچر میں ایکسپلور کروں گا۔ MH توری کو اگر آپشن دیا جائے کہ اس نے سینز شوٹ کرنے ہیں، نیچر شوٹ کرنی ہے، کریکٹرز شوٹ کرنے ہیں، ڈیزرٹ، اسکائی، سمندر یا وائلڈ لائف، تو اس کا اپنا فیوریٹ کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں وہ بہت انجوائے کرتا ہے اس کام؟ ایکچولی فوٹوگرافی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، ایک پورا سمندر ہے، اور ہر ایک آبجیکٹ یا ہر ایک اس کو کور کرنے کے لیے مطلب بیسیکلی میں نے سٹارٹ کیا تھا لینڈسکیپ سے، اس کے بعد وائلڈ لائف کی طرف چلا گیا۔ تو جو اپنی میری چوائس ہے وائلڈ لائف پلس لینڈسکیپ۔ وائلڈ لائف کے لیے آپ کو کافی زیادہ پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تصویر کو جس طرح وہاں پہ تصاویر لگی ہوئی پرندوں کی 8-8 10-10 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی طرح لینڈسکیپ میں بھی آپ کو لائٹ اور کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لینڈسکیپ پلس وائلڈ لائف یہ میرا فیوریٹ ہے۔ ایک جاب ہولڈر جو اتنی سٹریس والی جاب کر رہا ہو، اس کو کیسے ٹائم نکالتا ہے اپنے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے؟ دیکھیں، شوق کو پروان چڑھانے کے لیے، شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، جو جاب کے ساتھ ساتھ دراصل میں فیلڈ میں بھی جاب کرتا رہا ہوں، تو جب میں آفس کے کسی کام سے آتا تو کیمرہ میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ جو مجھے ٹریولنگ کا ٹائم ملتا تھا اس میں یا آرام کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ کے پاس ریلیکس ٹائم ہوتا ہے آفس کے بعد، اس میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، تصویریں بناتا رہتا تھا۔
تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب بھی سال میں آپ کا ہر ادارے میں یا ہر جگہ پہ 1 مہینے کی آپ کے پاس چھٹیوں کا آپشن ہوتا ہے, تو میں اپنی چھٹیاں جو بھی ہوتی ہے ایسی خوبصورت مقامات پہ ٹریولنگ کر کے گزارتا ہوں اور پاکستان کی خوبصورتی اجاگر کرتا ہوں. جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے لیکن شوق بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو کیا کہیں گے, کیسے اس شوق کو بچا کے رکھیں, پراپر ٹائم آنے پر اس کو ایکسپلور کریں؟ ایکچولی دیکھیں, ٹریولنگ ڈیفینیٹلی ہر بندہ کرتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی خوبصورت تصویر کے لیے دور دراز علاقے میں جانا پڑے گا یا مہنگا کیمرہ لینا پڑے گا. یہاں پہ تو موسٹلی میں نے DSLR کی پکچرز لگائی ہوئی ہیں, ڈرون کی. میرے ریکارڈ میں موبائل کی بھی ایسی پکچرز ہیں جو میں اپنے اسمارٹ فون سے بناتا ہوں, اور کافی اچھی بہترین پکچر بنا. ضروری نہیں ہے کہ جی بالکل موبائل سے بنائی, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کیمرہ مہنگا چاہیے یا دور ٹریول کر کے آپ کی اچھی تصویر بنے گی. اگر آپ کا شوق ہے, آپ کے پاس جو بھی کیمرہ ہے, جو بھی موبائل ہے, آپ صرف اس شوق کے اوپر فوکس کریں, آپ کو انشاءاللہ بہترین تصاویر ملیں گی. آپ صرف کچھ ٹیکنیک سیکھیں, آج کل انٹرنیٹ پہ لرننگ اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ آپ سیکھ سکتے ہیں, اپنے کسی دوست سے جو سینئرز ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, تو آپ اچھی تصاویر بنا سکتے ہیں. اور ایک بہتر شوق ہے, میں نوجوان نسل کو کہوں گا بچائیں آپ ٹک ٹاک پر ناچنے گانے کے ایک پازیٹیو شوق پیدا کریں اپنے اندر. ویسے ہی میں تنقید کرتا رہتا ہوں, میں بھی ٹک ٹاک پہ ہوں, لیکن میں پاکستان کو پروموٹ کرتا ہوں, باقیوں کی طرح 5-6 اوپر کیٹ واک نہیں کرتا. تو کوشش کریں آپ ایک پازیٹیو اپنا فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, ایک پازیٹیو امیج دیں. ٹک ٹاک پہ ہو, کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ ہو, ایک پازیٹیو امیج دیں. لوگ آپ کو جو ہے نا عزت کی نگاہ سے دیکھیں, نہ کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں اور پاکستان کی آپ کی وجہ سے بدنامی ہو. اچھا, تو آخری میرا سوال ہے کہ اس ایگزیبیشن کو آپ کب سے پلان کر رہے تھے اور لوگوں کا ابھی تک رسپانس کیسا ہے؟ اچھا, ایگزیبیشن ہر ایک آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تصویریں یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ آپ ایگزیبیشن یا اس طرح کی ڈسپلے کریں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, ڈیفینیٹلی ہر چیز کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ تو ہم ٹریولنگ پہ اور کیمرہ گیجٹس پہ لگا دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مہنگا شوق ہے, سوشل میڈیا پہ لگاتے رہتے ہیں. تو سب سے اور میں شکریہ ادا کروں گا RBS کا, جنہوں نے مجھے رائل بزنس سولوشن عدیل عقیل بھائی جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا. انہوں نے بزنس کا نہیں سوچا, انہوں نے کہا آپ کریں, کیونکہ وہ میرے کام کو سراہتے بھی ہیں, میرے فین بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم جو بھی آئے گا اس پہ ایکسپینس کریں گے, آپ ڈسپلے کریں. تو بس ان کی اور میری اور PNCA نے کولیبریشن میں ساتھ دیا, تو ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم نے یہ ڈسپلے کیا ہے, اور لوگ آ رہے ہیں. ایگزیبیشن کا رسپانس اچھا ہے. تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے فی الحال پولیٹیشین تو کوئی نہیں آیا, لیکن جنرل پبلک آ رہی ہے اور ایک اچھا رسپانس ہے اس کا کافی. چلے, میں نے کہہ تو دیا تھا میرا آخری سوال, لیکن ذہن میں ایک اور چیز آ گئی. آپ کی اپنی فیوریٹ تصویر اس پوری ایگزیبیشن میں کون سی ہے؟ اس ایگزیبیشن میں اگر آپ دیکھیں تو میری فیوریٹ تصویر ایک وہ شیڈوز والی ہے, جس میں صحرا میں اونٹ چل رہے ہیں. اصل میں اس تصویر میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایلوژن ہے, آپ غور سے دیکھیں, یہ آپ کے اونٹ ہے اور نیچے جو بلیک آپ کے شیڈوز آ رہے ہیں. یہ ایک میری فیوریٹ تصویر ہے. اسی طرح ایک اس سائڈ پہ ٹینٹ پیکنگ کی لگی, وہ بھی شیڈوز کی ہے. تو تصویر کافی, جس طرح یہ کوئٹہ کی ہے, اس پہ آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ نے برازیل پاکستان میں بنایا ہوا, اور یہ میں ہی کھڑا ہوں. تو کافی لوگ اس پہ یقین بھی نہیں کرتے. پاکستان ہے, بہرحال کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کی, اور یہ کچھ میری فیوریٹ پکچر ہیں جو میں نے یہاں پہ ایگزیبٹ کی ہیں. یعنی یہ ایلوژن آپ کو شوٹ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بس فوٹوگرافی میں یہی ہے کہ آپ کے پاس یا اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو سرپرائزنگ ہو. اب تصویر کو جب غور سے دیکھا جائے تو اس کو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا اسٹوری ہے. چلیں, بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. معیز, آپ کو کیسی لگی یہ MH توری کی ایگزیبیشن؟ سب سے پہلے تو بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور بینگ اے ویری گڈ فرینڈ, ایز اے فوٹوگرافر فرینڈ, جب مجھے پتہ چلا, مزمل نے بتایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور کیونکہ میں ان فوٹوگرافی تو اس کو فالو کرتا ہوں, ہم لوگ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں, اور آئی کانگریچولیٹ ہم. اور PNCA کو بھی اس کا میں دوں گا کریڈٹ کہ انہوں نے اتنا اچھا جو ہے نا ایگزیبیشن کیا ہے. مزمل کی بات, فوٹوگرافی بہت اچھی ہے, خاص طور پہ ایریل شاٹس اس کے بہت اچھے ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کو وہ اینگل دیکھنے ملتا ہے کہ جو کہ نارمل آپ کو زمین پر نظر نہیں آتا. تو خاص طور پہ جو شیڈوز کا ورک ہے اس کا, جو اس نے کوٹ فتح خان میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے, مجھے بہت پسند آیا یہ والا سائڈ اس کا. آپ کی اپنی فیوریٹ پکچر اس پوری ایگزیبیشن میں کون سی ہے؟ ایک تو وہ کیمل والی, جو ان کی اپنی بھی ہے. ہاں, جو کیمل والی, اور اسی کی ایک ریپلیکا, مطلب سیم ٹینٹ پیکنگ والی, وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری ابھی مجھے یہاں پہ لال سنہرا پارک میں جو ایک پورٹریٹ ہے وائلڈ لائف کا, بارکنگ ڈیئر کا, وہ بہت اچھا پورٹریٹ ہے. وہ بہت نارمل ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے.
सो ये 2 पिक्चर्स मुझे आज बहुत अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी लगी. कुछ तस्वीरें तो वाकई में बहुत अच्छी हैं, जिसमें बहुत डिफरेंट एंगल्स नज़र आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनका देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है चीज़ों के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छी लगी. काफ़ी सारे शेड्स हैं फ़ोटोग्राफी के इसमें, आपको कौन सा शेड उनका अच्छा लगा? वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी, नेचर शूट करना, एरियल शॉट्स, क्या अच्छा लगा? देखिए सभी अच्छे थे, उनमें सब के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर थी जो वाकई में आपको अपनी तरफ खींचती. जैसे इन तस्वीरों में ही देख लें, जैसे बोट का ये एंगल है इतना डिफरेंट है. वाइल्ड लाइफ के अंदर आप देखिए डेयर जिस तरह आपको देख रहा है ऐसा लग रहा है कोई सवाल आपसे कर रहा है. तो वाकई में सब मुझे सारी जगह बहुत अच्छी लगी उनके, मतलब उनको हर एंगल पे अबूर हासिल है. ये बहुत अच्छी लगी थी. कलर्स बहुत अच्छी थी. देखा था कि इस्लामाबाद भी इतनी खूबसूरत जगह है. खुद घूम फिर के नहीं देखा? कैमरे की आंख से आपको ज़्यादा अच्छा इस्लामाबाद लगा? हाँ, कैमरा से की आंख से ज़्यादा अच्छा लगता है. इर्तिज़ा, मुझे बताएं इस पूरी एग्जीबिशन में आपको कौन सी पिक्चर है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? करतास राज टेम्पल की. उसकी वजह? और कलर्स बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं. हम गए भी थे वहाँ, तो बहुत अच्छा था, तो देख के वापस अच्छा लग रहा है. और बार्किंग डियर की भी अच्छी है.